غیر مسلم بھی آپ کو کہیں گے ہاں کامن سینس کی بات کر رہے ہو. ہاں مسلمانوں کا عمومی سینسیبل بندی بھی یہی کہے گا ہاں کامن سینس کی بات ہے. ویٹو کرنے آئے گا تو پگڑی والا بندہ کہ نہیں یہ کام کیوں کر رہے ہو, یہ تم کیا سکھا رہے ہو, اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں ان کے خیال سے اسلام میں کوئی بھی بادشاہ جو اس کی بوٹ پالش کر لو, باقی کی نماز روزہ زکوٰۃ پورا کر رہے ہو تو بس ٹھیک ہے کام ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں نظام بدلے جاتے, اس طرح تو اللہ کا نظام نہیں آئے گا. ایک اتباعی آیت بتائیں قرآن میں جو کسی غیر اللہ کو اتباع کرنے کے لیے اوکے کرتی ہو. ایک آیت بتائیں قرآن کہ غیر اللہ کا سسٹم ہو اور آپ اس کے اوپر رہنے کے انتظام کر سکیں اور اس میں آسانی دے رہی ہو آیت. ایسی کون سی کتاب پڑھتے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کے سسٹم کے اندر بھی اوکے یا جسٹیفیکیشن ملتی ہے. اسلام مسلمان تو ہر وقت تحریک میں رہتا ہے, ہر وقت فاتح نہیں رہتا مگر ہر وقت تحریک میں رہتا ہے. فتح ہو گیا تو ٹھیک ہے. اللہ نے ساحل صاحب, مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر حدیث کا ترجمہ ہے, مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کالا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے, تو پھر یہ نظریہ کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ سر میں نے ایسے ٹٹو دیکھے ہیں جو یہ جان کی آدھی حدیث پریزنٹ کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنی ہی لکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کے نیچے ہی پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ ترک ہے نا. اگر ایک نکھٹا حبشی تم پہ حکمران بنا دیا جائے, آگے یہ لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نکٹا حبشی تم پہ حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے اوپر لے کے چل رہا ہو, تب تم نے اس کی اتباع کرنی. مگر نہیں, یہ نہیں سنائیں گے. وہ دوسری حدیث نیچے لکھی ہے وہ جان کے نہیں سنائیں گے, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کھلے عام بخاری پریزنٹ کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ ساحل میاں کہہ رہے تھے کہ آدھی حدیث ہے, یہ پوری حدیث ہے. دو ترکوں سے ایک حدیث ملے, اور ایک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اویس صاحب آپ کھانا کھا لیجئے گا اور پکانے سے پہلے پانی ضرور پی لیجئے گا, ٹھیک ہے. یہ میں آ کر ایک جملہ ارشاد فرماتا ہوں. آپ کا ایک ایڈیٹر کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے ساحل صاحب نے اویس صاحب سے کہا تھا اویس صاحب آپ کھانا کھا لیجئے گا, اور نیچے ایک اور دوسرا آپ کا ایڈیٹر لکھ دیتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ کھانا کھا لیجئے گا مگر کھانے سے پہلے پانی بھی پی لیجئے گا. تو آپ جان کے بغیر پانی والی حدیث اور میرا جو کال ہے اس کو بار بار پریزنٹ کریں, اور لوگوں سے کھانے کے دوران پانی نہیں پیتے ہوتے, تو نیچے پوری حدیث حالانکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا ایسا مفتی دنیا میں پیدا ہوا ہے جس نے بخاری نہیں پڑھی ہوئی, اور جان کے وہ والا جو والا ترک کو پریزنٹ کرتا ہے جس ترک میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تو کامن سینس کی بات تھی, مگر نیچے ایک ترک مل گیا آپ کو پوری حدیث مل گئی آپ کو, تو آپ آدھی والی کیوں پریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اندر کے ڈر ہوتے ہیں. یہ جسٹیفائی یہ بوٹ پالش کرتا ہوں میں اس کو, یہ اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے یہ والا ترک پریزنٹ کرتے ہیں جس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروائے تم سے, اس اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ لے کے چلے. اس لیے میں ان کو یہ خچر کہتا ہوں. یہ صرف اور صرف پروڈکشن میولز ہیں, خالی ان پہ بوجھ ڈالا کریں بس. حکومتیں ان پہ بوجھ ڈال کے اپنے کام کرواتی ہوتی, اور جب بھی ان سے کام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں تم تو وہ ریبیلین سکھا رہے ہو, بغاوت سکھا رہے ہو اور خروج سکھا رہے ہو. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں دوسرا لفظ میں اسلام کے فقہ سے لے کے آتے ہیں, حالانکہ کام گناہ فقہ کے اندر کر رہے ہیں سب سے بڑا. آدھی حدیثیں چھپا رہے ہیں اور فتویٰ بھی فقہ کی طرف سے دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کی میں عزت نہیں کرتا ہوتا, نہ ہی میں ان لوگوں کو مفتی مانتا ہوتا ہوں. پہلے تو فلسطین کے بعد آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے, ویسے بھائی ہر مسلمان ہر لڑکے لڑکی کو پتا ہے کہ یہ مفتی خالی ایک ٹائٹل ہے, یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے. کسی بھی کام, اسلام کے کسی کام, انسان کے بھی کسی کام کی چیز نہیں ہے. یہ ان کے اپنے اپنے مدرسوں میں بچوں کو باندھنے کی ایک رسی ہے جو کہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی ہوتے تو فلسطین کے اوپر فتویٰ ایشو کرتے کہ ایسے ناہنجاروں اور خبیثوں کو ووٹ ڈالنا بھی حرام ہے, تم جہنم میں سڑو گے اگر ان کو ووٹ ڈالو گے, جو کہ دیکھتے رہے اور فلسطین کے بچے مرتے رہے. یہ والا فتویٰ کیوں نہیں ایشو ہوا جو عام عوام کے لیے فتویٰ تھا کہ ایسے بندوں کو ووٹ ڈالنا اور معاونت ہے اس گناہ کفر بوا کی کہ جو 1.5 لاکھ بندے ہمیں مروا دے اور ہم خاموشی سے بیٹھے اپنے اپنے محلوں کی چراغوں کو روشن کرتے رہیں, اپنی اپنی پارٹیز کرتے رہیں, جاپان سے لے کے برازیل تک جاتے رہیں, اور پیس نوبل پیس پرائز دیتے رہے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے بچے مار دے. ایسے لوگوں کو کی اتباع کرنے کو یہ اسلام کہتے ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں مفتی کہا کرو. میرے سامنے کبھی آپ مفتی صاحب آئے نا اس طرح کے, تو پھر دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا میں کرتا کیا ہوں. ان لوگوں کو ان کی اپنی جگہ پہ رکھنا بہت ضروری ہو گیا اس وقت. انہوں نے ہمارے بچے مروانے کے پیچھے اسلام کا ٹیگ لگانا شروع کر دیا, اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. سمپل سا فتویٰ نہیں ان سے ایشو ہوا. مطلب ایک ڈاکٹر ہے مگر دوائی نہیں دے سکتا تو اس کو ڈاکٹر کس لیے کہنا ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈائگنوسس نہیں کر سکتا, اس کو ڈاکٹر کس لیے کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہم ایسے بندے کو اٹھا کے باہر پھینکے,
صرف اس لیے کہ عقیدت پسندی اور سپرسٹیشن ڈالی ہوئی پاکستان کے نسوں کے اندر، اس لیے ان مفتیوں کو کچھ اٹھا کے نیچے پٹک نہیں رہا، حالانکہ گناہ یہ وہی کر رہے ہیں۔ ایک انجینئر غلط مشینیں بنا رہا ہے، بلکہ بنا ہی نہیں رہا مشینیں، ایک ڈاکٹر دوائی لکھ ہی نہیں رہا، مریض لائن میں کھڑے ہوئے لکھ ہی نہیں رہا، بلکہ کئی دفعہ الٹی دوائی لکھ رہا ہے، اس کو تو کبھی نہیں ہم برداشت کرتے، ایک دن سے اوپر اس کو تو نوکری سے بھی نکالتے ہیں، لائسنس بھی کینسل کرتے ہیں۔ ادھر 1.5 لاکھ بچہ ہمارا مر گیا اور یہ نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں، اور فتویٰ یہاں سے ان سے فتویٰ نہیں نکلا جا رہا کہ یار یہ ہوتا کفر بوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا کہ ایسا وقت آئے کہ کوئی کفر بوا کر رہا ہو، کھلے عام ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے بڑا کفر نہیں ہو سکتا، اس سے کھلا کفر نہیں ہو سکتا، اس سے صاف بات نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد بھی تم اس کی اتباع کرو تو تم بھی جہنم اس کے ساتھ ہوگے۔ اس فتوے کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا تھا کہ اور سر وہ فتویٰ، اس کو فتویٰ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا کتب علیکم القتال کی آیت ہے، یہ ویسا صاحب، یہ مفتی تقی عثمانی نے یاد کرانا تھا آپ کو کہ جہاد فرض ہے، ہمیں تو بچپن پہ جہاد فرض ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ وہ فتویٰ ہے۔ انجینئر محمد علی پہ فتویٰ ہے تو لکھ کے دیا ہے، تو پھر تقی عثمانی نے جب آرمی کے اوپر فتویٰ دینا تھا تو بس کنونشن سینٹر میں زبانی کلامی، یہ گیمیں ہمارے سامنے چل رہی ہے سر۔ اور فتویٰ حکومتوں کو اس لیے دیا جا رہا ہے سر، فتویٰ تو عوام کو دیا جاتا ہے، ہر مسلمان کو دیا جاتا ہے، آدھا فتویٰ کیوں دیا ہے کہ جی حکومت پہ جہاد فرض ہو گیا؟ اچھا اس لیے تو آرمی بنائی تھی، جہاد فرض ہی رکھا ہوا تھا ہم نے 70 سالوں سے پاکستان میں، ہمارا جہاد فرض نہ ہوتا تو ہم آرمی سے کہتے بندوقیں پگلاؤ اور حل بناؤ، جہاد فرض تھا تو بندوقیں دیتے تھے نا، اور کس لیے اتنے پیسے دیتے تھے ان کو؟ آپ سوچیں یہ کوئی نئی بات ہے؟ جہاد فرض ہو گیا، سارا پیسہ آرمی کو دے رہے ہیں، جہاد فرض کیا ہوا تھا تو آرمی کو پیسے دے رہے تھے نا، بجٹ 80% بجٹ اگر آرمی پاکستان کو دیا جاتا ہے تو جہاد فرض سمجھ کے دیا جاتا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کیا اچانک خواب آیا کہ وہ آج تو جہاد فرض ہو گیا، تو مطلب چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل بن چکا ہے، ان کو اب یاد آیا جہاد فرض ہو گیا۔ 7.5 لاکھ کی آرمی، 2.25 لاکھ کے ریزرو، 1.25 لاکھ رینجرز، یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ فرض کے لیے ہو رہے ہیں نا سر۔ فلسطین کے 1.5 سال بعد یاد آیا 80,000 بچوں کے مرنے کے بعد کہ جہاد فرض ہو گیا حکومت پہ، یہ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ یہ والی بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو غلط پیڈسٹل پہ رکھا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ کی قسم مویز صاحب، آپ اگر آلو کی ریڑھی والے کو بھی آپ کسی ایک سٹینڈرڈ کے اوپر کوالیفائی کرتے ہیں، ورنہ اسے آلو بھی نہ خریدیں آپ، ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر کو تو چھوڑ دیں، اس سے بھی لو سٹینڈرڈ کے اوپر اسلام چلا رہے ہیں ہم ادھر۔ 18 بابے اکٹھے ہو گئے کنونشن سینٹر میں، جہاد فرض ہو گیا، آپ کو پتا ہے جہاد فرض ہو گیا، ہمارے بچے مار گئے، اور 9 اکتوبر پچھلے سال کو بچے مرنے شروع ہوئے، 1948 سے بچے مر رہے ہیں، تب نہیں ان کو خیال آیا جہاد فرض ہو گیا، اچانک ان کو 1.5 سال بعد 9 اکتوبر کے 1.5 سال بعد یاد آیا حکومت پہ تو جہاد فرض ہو گیا۔ مطلب ہاؤ پرپوسٹس، شیمفل بھی، ایک شیمفل لفظ بھی ایک بڑا ایک ہائی سٹینڈرڈ کا لفظ ہے، یہ اتنے نیچے گر چکے ہیں۔ اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اگر چلو اتنی بھی رمق آئی گئی تھی تو عوام کو بتاؤ نا ان پہ جہاد فرض ہو گیا، اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر تم پہ کیا فرض ہو گیا؟ اویس صاحب فتویٰ تو پورا کامن سینس کا ہے نا۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ ساحل صاحب پہ جہاد فرض، ساحل صاحب پہ آپ کی دوستی فرض، آپ کی جو ہے نا آپ سے تمیز سے بات کرنا فرض ہے، اگر وہ آپ سے تمیز سے بات نہ کریں تو پھر آپ پہ بھی تو کچھ فرائض لگتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے، غیر مسلم بھی یہی کہیں گے، جب طاقتور آتا ہے تو کچھ لوگ اسے تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، بشرطے وہ نماز، روزہ، ذکر وغیرہ ہی کر رہے ہوں۔ مگر میرا سوال ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیات ہے جو بتائے کہ غیر اللہ کے سسٹم کو مان لینا جائز ہے؟ دیکھیں ہم ایسے علماء دیکھتے ہیں جو صرف آدھی حدیث اٹھا کر پیش کرتے ہیں، پوری روایت نہیں بتاتے، پر سوال کیا جائے یہ صرف وہی حصہ دکھاتے ہیں جو بادشاہوں کو خوش کر رہے ہوں۔ اصل حدیث میں اگر حکمران تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹا دے تو تمہاری اطاعت واجب نہیں، مگر وہ لوگ وہ حصہ نہیں دکھاتے، وہ آدھی بات بتاتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنا نفس بچانے کے لیے، بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے۔ یہی صورتحال فتنوں میں بھی ہے۔ فلسطین کے بارے میں اہم سوالات اٹھتے رہے، مگر یہ وہی مفتی جو بڑے ٹائٹل پر ہوتے ہیں خاموش رہے، جب عام لوگ پوچھ رہے تھے ایسے قاتلوں کو ووٹ دینا کس کے لیے جائز ہے، جب بچوں کی جانیں جا رہی تھی تو فتوے کیوں نہیں لگائے گئے، مگر جب سیاسی فائدہ ہو تو فوراً اعلان کر دیا جاتا ہے جہاد فرض ہو گیا ہے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اچانک ہو گیا۔
ہمیں اب ایسے علماء اور مفتیوں سے احتیاط کرنی چاہیے جو صرف ٹائٹل پر ہی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور اپنے حکم عمرہ کی حمایت میں آدھی باتیں پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سب کے معیار کو ایک ہی انداز میں نگاہ میں رکھو۔ اگر تم کسی کو صرف عقیدت یا سنت کے نام پر اونچا کر دو تو نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں میرا موقف سادہ ہے، انصاف، مستقل مزاجی اور سچائی چاہیے، چاہے حکمران کوئی بھی ہو۔ آدھی حدیث، آدھی فتویٰ یا ڈبل سٹوری پیش نہیں کیا جائے۔ جو لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں اور پھر ان کو نوبل پرائز بھی دیے جا رہے ہیں، اس پر سوال اٹھنا چاہیے، شرمناک ہے۔ ہمیں اپنے معیار کو برقرار رکھنا چاہیے اور سچ بولنے کو عزت دینی چاہیے۔